ہماری خفیہ اطلاعات کے مطابق نیوکلیئر میٹیریل اسی ہفتے بھارت پہنچ جائے گا اور اس کے فوراً بعد اس کی پروسیسنگ کا کام شروع ہو جائے گا۔ عمران نے پوچھا، یہ ایٹمی مواد کیسے انڈیا لایا جائے گا، کہاں لایا جائے گا اور اس کی پروسیسنگ کا عمل کس مقام پر ہوگا؟ ستار صاحب بولے، وہی میں تمہیں بتانے والا تھا۔ یہ ایٹمی مواد انتہائی خفیہ طریقے سے بھارت لایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے آدمیوں کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ یہ مواد بھارت میں سمندری راستے سے داخل ہوگا یا اسے ہوائی راستے سے لایا جائے گا، لیکن یہ کس جگہ پہنچایا جائے گا اور کس جگہ اس کی پروسیسنگ کا عمل شروع ہوگا، یہ ساری رپورٹ ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ اب میری بات غور سے سننا۔ وسطی بھارت کے جنوب مشرقی خطے میں صوبہ آندھرا پردیش واقع ہے۔ یہ 47 سے پہلے بھارت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی۔ بھارت نے آزادی ملنے کے بعد اس پر چاروں طرف سے چڑھائی کر دی، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا اور دکن کی اس عالمگیر شہرت کی حامل اسلامی ریاست پر قبضہ کر لیا اور اسے صوبہ آندھرا پردیش کا نام دے دیا۔ حیدرآباد اس صوبے کا صدر مقام ہے۔ حیدرآباد سے اگر ہم ریل گاڑی میں بیٹھ کر جنوب کی طرف جائیں گے تو آگے وجے واڑہ کا شہر آتا ہے، جو بہت بڑا شہر ہے۔ اسلام کے بہادر جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ وجے واڑہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر گنٹور نام کا ایک ساحلی شہر ہے، جو بھارت کے مشرقی ساحل کی ایک بندرگاہ ہے۔ حیدرآباد دکن سے گنٹور کی بندرگاہ کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا لاہور اور راولپنڈی کا فاصلہ ہے۔ اس بندرگاہ کے جنوب میں 6-7 میل دور بے شمار چھوٹی بڑی چٹانیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک اونچی چٹان پر ایک پرانے لائٹ ہاؤس کا مینار ہے۔ یہ لائٹ ہاؤس مدت ہوئی بند ہو چکا ہے، اب اس پر روشنی نہیں ہوتی۔ اس کی جگہ وہاں سے بہت آگے سمندر کے اندر جا کر دوسرا لائٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ پرانا لائٹ ہاؤس ویران پڑا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کے نیچے جو تہہ خانہ ہے، جہاں کبھی لائٹ ہاؤس کا سٹور تھا، وہاں خفیہ طور پر ایک عارضی لیبارٹری بنا دی گئی ہے، جہاں انتہائی رازداری میں فرانس سے درآمد کیے جانے والے نیوکلیئر میٹیریل کی پروسیسنگ کا کام ہوگا۔ ستار صاحب نے کہا، اس بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یقینی طور پر اس کام میں 2.5-3 ماہ ضرور لگیں گے، کیونکہ یہ بڑا نازک اور حساس عمل ہوتا ہے۔ اتنے میں عبداللہ چائے کی چینک اور 2 پیالیاں لے کر آ گیا۔ ستار صاحب خاموش ہو گئے۔ عبداللہ چائے کا سامان رکھ کر چلا گیا تو انہوں نے اپنے اور عمران کے لیے چائے پیالیوں میں ڈالی اور کہنے لگے، یہاں بس ایسی ہی چائے ملتی ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے بولے، میاں تمہیں یہاں میں اپنے ریسٹ ہاؤس والی چائے پیش نہیں کر سکتا۔ عمران نے کہا، انشاءاللہ بہت جلد ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کر بھی چائے پیئیں گے۔ ستار صاحب نے چائے کے 2-3 گھونٹ بھرے اور پیالی تپائی پر رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے میں نے اب تک تمہیں جو کچھ بتایا ہے اسے تم نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ عمران نے جواب دیا، جی ہاں، آپ فکر نہ کریں۔ ستار صاحب نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا مشن یہ ہے کہ تمہیں پرانے لائٹ ہاؤس والے تہہ خانے کو نیوکلیئر میٹیریل سمیت دھماکے سے اڑانا ہے، لیکن اس سے بھی اہم مشن یہ ہے کہ تمہیں اس نیوکلیئر میٹیریل کا خفیہ کوڈ نمبر معلوم کرنا ہوگا۔ جب اس قسم کا ایٹمی مواد کسی دوسرے ملک کو برآمد کیا جاتا ہے تو اس کا ایک خفیہ کوڈ نمبر ہوتا ہے۔ یہ خفیہ کوڈ نمبر برآمد کرنے والے ملک کے سائنسدانوں نے نیوکلیئر مواد کی پوری قوت اور اس کی مہلک صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر رکھا ہوتا ہے، چنانچہ اس کی پروسیسنگ کا عمل بھی اس نمبر کے حوالے سے اور اس کے مطابق کام کرنے والے فارمولے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ٹیکنیکل نمبر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ خفیہ کوڈ نمبر دستیاب ہو جاتا ہے تو ہم اس نیوکلیائی مواد سے تیار ہونے والے ہتھیاروں اور میزائلوں کا بڑی آسانی سے توڑ معلوم کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم دشمن کے اس تباہ کن حربے کو بے اثر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ تمہارے سامنے اس وقت 2 مشن ہیں۔ نمبر 1، تمہیں گنٹور کی بندرگاہ کے ساحل سمندر والے پرانے لائٹ ہاؤس کو اس وقت دھماکے سے تباہ کرنا ہے جس وقت اس کے تہہ خانے میں نیوکلیئر میٹیریل کی پروسیسنگ کا کام جاری ہو۔ نمبر 2، تمہیں اس نیوکلیئر مواد کا خفیہ کوڈ نمبر معلوم کرنا ہوگا۔ عمران نے سوال کیا، یہ نیوکلیئر میٹیریل کس شکل میں ہے اور کس حالت میں وہاں سٹور کیا جائے گا؟ ستار صاحب بولے، مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ یہ مواد بڑے بڑے سلنڈروں کی شکل میں بھارت پہنچایا جائے گا۔ ان سلنڈروں کی تعداد 10 بھی ہو سکتی ہے اور 12 بھی۔ یہ سلنڈر پرانے لائٹ ہاؤس کے تہہ خانے میں رکھے جائیں گے۔ عمران نے پوچھا، جب ہم لائٹ ہاؤس کو اڑا دیں گے تو کیا یہ سلنڈر بھی ساتھ ہی پھٹ جائیں گے؟ ستار صاحب نے کہا، یہ سلنڈر بڑے زبردست دھماکوں کے ساتھ پھٹیں گے۔ عمران نے پوچھا، کیا ان کے پھٹنے سے تابکاری بھی پھیلے گی؟ ستار صاحب کہنے لگے، میں نے بھی اپنے متعلقہ خفیہ ادارے سے پوچھا تھا،
مجھے بتایا گیا تھا کہ نیوکلیئر مواد والے سلنڈر بارود کے دھماکے سے پھٹیں گے ضرور اور بڑے قیامت کے دھماکوں سے پھٹیں گے، لیکن ان سے تابکاری پیدا نہیں ہوگی کیونکہ ابھی یہ میٹیریل خام ہوگا۔ سلنڈروں کے پھٹنے سے یہ میٹیریل جل کر راکھ ضرور ہو جائے گا لیکن اس کا ایٹمی دھماکہ نہیں ہوگا۔ دونوں آہستہ آہستہ چائے پینے لگے۔ ستار صاحب بولے، ظاہر ہے یہ کام تم اکیلے نہیں کر سکتے، اتنے بڑے مشن کے لیے تمہارے ساتھ کسی گائیڈ یا مددگار کا ہونا ضروری ہے، خاص طور پر ایسے آدمی کا ہونا ضروری ہے جو اس علاقے کی زبان روانی سے بول سکتا ہو اور جو اس سارے علاقے سے واقف ہو۔ عمران نے کہا، یہی بات میں آپ سے پوچھنے والا تھا۔ ستار صاحب کہنے لگے، اس کی تم فکر نہ کرو، اس کا پورا انتظام کر دیا گیا ہے۔ تم ممبئی سے حیدرآباد اور حیدرآباد دکن سے وجے واڑہ تک اکیلے سفر کرو گے۔ وجے واڑہ کے اسٹیشن پر تمہیں ہمارا ایک آدمی ملے گا، اس کی فوٹو تمہیں دکھا دی جائے گی اور اسے بھی تمہاری فوٹو پہنچا دی جائے گی۔ اس کے باوجود تمہارے درمیان خفیہ کوڈ جملوں کا تبادلہ ہوگا تاکہ ایک دوسرے کی شناخت مکمل طور پر ہو جائے۔ اس آدمی کا نام میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ ستار صاحب نے عمران کو اس آدمی کا نام بتایا جو ہم صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا فرضی نام ہاشم خان ہے۔ ستار صاحب نے عمران کو ہاشم کا حلیہ زبانی بھی بتا دیا اور کہنے لگے، ہاشم خان دھماکہ خیز مواد تیار کرنے کا ماہر ہے اور اسلام اور پاکستان کی سلامتی اور بقا کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ وجے واڑہ کے اسٹیشن سے وہ خود تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اب مجھے تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے بعد کیا کرو گے، ہاشم خود تمہیں گائیڈ کرے گا۔ عمران نے پوچھا، آپ کے خیال میں مجھے کب اس مشن پر روانہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ بقول آپ کے فرانس سے خطرناک نیوکلیئر میٹیریل کی بھارت میں درآمد ابھی 2-3 ہفتوں کے بعد ہوگی۔ ستار صاحب بولے، بھائی وہاں تم لوگوں کو بہت تیاری کرنی ہوگی، تمہیں وہاں پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ عمران نے کہا، آپ حکم کریں، میں آج ہی جانے کو تیار ہوں۔ ستار صاحب کچھ سوچ کر کہنے لگے، بامبے سینٹرل سے دکن کوئین رات کے 10 یا 10:15 بجے چلتی ہے۔ سردار جی جو تمہیں یہاں تک لائے ہیں وہی تمہیں اپنی حفاظت میں ٹرین میں سوار کروا دیں گے۔ کمانڈو عمران نے وہ سارا دن ستار صاحب کی خفیہ قیام گاہ میں گزارا۔ رات کو دونوں نے کوٹھڑی میں بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھایا اور آئندہ کے مشن کے بارے میں مزید گفتگو کرتے رہے۔ ستار صاحب نے ایک آدمی کے ہاتھ سکھ سردار جی کو پیغام بھجوا دیا۔ وہ ٹھیک رات کے 8:30 بجے اپنی پرانی سی گاڑی لے کر آ گیا۔ ستار صاحب نے عمران کو ایک لفافہ تھماتے ہوئے کہا، اس میں تمہارے اخراجات کے لیے کچھ روپے ہیں، باقی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ہاشم خان فوراً مہیا کر دے گا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ وجے واڑہ میں تم لباس بھی تبدیل کر لینا۔ اب جاؤ، اللہ کے حوالے، خدا تمہیں اپنے مشن میں کامیاب کرے۔ کمانڈو عمران ستار صاحب سے ہاتھ ملا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سردار جی پہلے سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی چل پڑی۔ سردار جی رات کے اندھیرے میں ایک نسبتاً کھلے راستے سے گئے۔ اس طرف درخت اتنے زیادہ نہیں تھے۔ انہیں ممبئی شہر کے آس پاس کے علاقے میں پہنچتے پہنچتے رات کے 9:45 بج گئے۔ جس وقت یہ لوگ بامبے سینٹرل پہنچے تو اسٹیشن کی گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ اسٹیشن پر کافی رش تھا۔ سردار جی نے عمران کو ایک طرف ستون کے پیچھے کھڑے ہونے کو کہا اور خود ٹکٹ لینے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹکٹ لے کر واپس آ گئے اور بولے، ٹرین ٹھیک وقت پر روانہ ہو رہی ہے۔ جس پلیٹ فارم پر دکن کوئین ٹھہری تھی وہاں کافی مسافر تھے۔ عمران ارد گرد کے ماحول کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ پلیٹ فارم پر حسب معمول ریلوے پولیس کے سپاہی ادھر ادھر موجود تھے۔ ملٹری پولیس کا کوئی جوان نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران ٹرین کے ایک 3rd کلاس کے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ سردار جی کہنے لگے، ٹرین صبح کے وقت حیدرآباد پہنچے گی، یہی گاڑی آگے وجے واڑہ بھی جائے گی۔ اس کے بعد سردار جی نے جیب سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکال کر عمران کو دیا اور آہستہ سے کہا، اس میں اپنے اس آدمی کی فوٹو ہے جو تمہیں وجے واڑہ کے اسٹیشن پر لینے آیا ہوا ہوگا، اسے تمہاری فوٹو پہنچا دی جائے گی، باقی خفیہ کوڈ کے الفاظ یہ ہوں گے۔ اس کے بعد سردار نے عمران کو ایک مختصر سا جملہ بتا دیا اور کہا، یہ جملہ اپنا آدمی ہاشم خان تم سے بولے گا، اس کے جواب میں تم یہ جملہ بولو گے۔ اور سردار جی نے وہ جملہ بھی عمران کو بتا دیا جو اسے ہاشم خان کے جملے کے جواب میں بولنا تھا۔ سردار جی نے کہا، ان جملوں کو اچھی طرح یاد کر لینا۔ اتنی دیر میں گارڈ نے سیٹی بجا دی۔ جو مسافر پلیٹ فارم پر کھڑے تھے وہ دوڑ کر ٹرین میں سوار ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد ٹرین بامبے سینٹرل کے اسٹیشن سے نکل کر اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ عمران نے سب سے پہلے سردار جی کا دیا ہوا لفافہ کھول کر اس میں سے ہاشم خان کی فوٹو نکال کر دیکھی۔ 40-45 سال کا آدمی لگتا تھا۔ داڑھی مونچھیں صاف تھیں، نقش بڑے تیکھے تھے اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ سر کے بال گھنے اور گھنگریالے تھے، رنگ گہرا سانولا لگتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو وجے واڑہ کے اسٹیشن پر اس سے ملنے والا تھا اور جس نے اس مشن میں گائیڈ اور مددگار کا اہم رول ادا کرنا تھا۔ عمران نے اس کی شکل اچھی طرح سے ذہن میں نقش کر لی۔ دوسرا لفافہ کھولا جو اسے ستار صاحب نے دیا تھا۔
उस लिफाफे में 100 और 10 रुपए के नोटों की शक्ल में 4000 रुपए थे। इमरान ने दोनों लिफाफे अपनी ठंडी जैकेट की अंदर वाली जेब में संभाल कर रख लिए। दक्कन मेल या दक्कन क्वीन पूरी रफ्तार से रात की तारीकी में किसी जंगल में से शोर मचाती गुजर रही थी। डिब्बे में ज्यादातर दरमियाने तबके और मजदूर पेशा मुसाफिर सवार थे। कुछ ऊपर बर्थ पर सोने के वास्ते चढ़ गए थे, कुछ बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कुछ अपनी अपनी सीट पर ऊँघ रहे थे। इमरान खिड़की के पास वाली सीट पर सर खिड़की से लगाए खामोश बैठा बाहर देख रहा था और जो अहम तरीन मिशन उसे दरपेश था उसके नशेबो फराज पर गौर कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि ये एक अहम तरीन मिशन था और उसमें कमांडो ऑपरेशन के साथ बड़ी होशियारी से जासूसी और सुराग रसानी की भी जरूरत थी। हैदराबाद दक्कन के इर्द गिर्द के जंगलात से वो वाकिफ था, लेकिन साहिली इलाके गंटोर की तरफ जाने का ये उसका पहला मौका था। इतना वो जानता था कि उस इलाके को आंध्र प्रदेश कहा जाता है और यहाँ तमिल के अलावा तेलुगु जबान भी बोली जाती है, बल्कि उस इलाके की अक्सरियत की जबान तेलुगु थी। उसके नीचे तमिलनाडु का सूबा था जिसका सदर मकाम मद्रास था। तमिलनाडु में तमिल जबान बोली जाती थी। आंध्र प्रदेश वाले अपनी तेलुगु जबान के बारे में तासुब की हद तक हसास थे और तमिल जबान को वो दूसरे मुल्क की जबान समझते थे। जबान के मुकाबले में दोनों सूबों की यानी सूबा आंध्र प्रदेश और सूबा तमिलनाडु की आपस में देरीना चपकलिश भी चली आ रही थी। इमरान थोड़ी थोड़ी तेलुगु जबान समझ लेता था जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, मगर मद्रास की जबान तमिल उसकी समझ में ना आ सकी। सूबा आंध्र प्रदेश में मुसलमान काफी तादाद में आबाद थे और वहाँ के कल्चर और तहजीब व तमद्दुन पर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का असर नुमाया था। इसकी वजह यह थी कि इस सूबे पर निजाम हैदराबाद के खानदान ने सदियों तक हुकूमत की थी। यहाँ की मस्जिदों और तारीखी इमारतों में इस्लामी तर्ज तामीर का रंग गालिब था और तेलुगु के अलावा उर्दू जबान भी आम बोली और समझी जाती थी। इस्लामी अहद में दक्कन ने उर्दू जबान व अदब के लिए बेमिसाल तारीखी काम किया था, बल्कि कहा जाता है कि उर्दू जबान का पहला शायर दक्कन में ही पैदा हुआ था जिसने उर्दू की पहली गजल लिखी। एक और बात यहाँ बयान करता चलूं कि हैदराबाद दक्कन में मशरिक़ वुस्ता, मिस्र व शाम और शुमाली अफ्रीका के कई खानदान भी सदियों से आबाद चले आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि निजाम दक्कन यानी सल्तनत आसफिया के दरबारी उमरा और फौज में उन मुल्कों के सिपाही, गुलाम, कनीजें और दानिश्वर लोग मुलाजिम थे। उनकी नस्लें अब तक यहाँ आबाद थीं और आजकल भी आबाद हैं। हाशिम खान की फोटो में उसके घुंघरियाले स्याह बाल देखकर इमरान को ख्याल आया था कि शायद उसका ताल्लुक भी निजाम हैदराबाद की फौज के अफ्रीकी दस्ते से रहा होगा, या हो सकता है कि उसके वालिद सूडान के मुल्क से आकर दक्कन के शाही दरबार से वाबस्ता हो गए हों। ये बात भी याद रखने वाली है कि जब सन 1947 में भारत ने चारों तरफ से हैदराबाद दक्कन की रियासत पर चढ़ाई कर दी थी तो दक्कन के मुसलमानों ने वसाइल की कमी के बावजूद भारतीय फौज का डट कर मुकाबला किया था और सुल्तान टीपू शहीद की जुर्रत और शुजाअत की रिवायत को एक बार फिर जिंदा कर दिखाया था। लेकिन तोपों और टैंकों के मुकाबले में दक्कन के शेर दिल मुजाहिद रजाकार अपने मामूली असलहे के साथ ज्यादा देर न ठहर सके और भारत ने रियासत पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों पर बेपनाह जुल्म व तशद्दुद का बाजार गर्म कर दिया। ये भारत की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत हैदराबाद दक्कन की तारीख का आखिरी खूनी बाब है जिसे पाकिस्तान की नई नस्ल के नौजवान बिल्कुल वाकिफ नहीं। ट्रेन अपने सफर पर रवां दवां थी। रात गहरी होती जा रही थी। कंपार्टमेंट के तकरीबन सभी मुसाफिर सो रहे थे। मौसम खुशगवार था। उस इलाके में वैसे भी सर्दी नहीं पड़ती। सर्दियों के मौसम में भी फजा खुशगवार रहती है। गर्मी का मौसम ज्यादा तवील होता है, फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिशें भारत के जुनूबी इलाके में बहुत ज्यादा होती हैं। इमरान को नींद आने लगी। वो भी डिब्बे की खिड़की के साथ सर लगाए सो गया। किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती तो उसकी नींद टूट जाती और वो माहौल का जायजा ले लेता। ट्रेन चलती तो वो फिर सो जाता या ऊँघने लगता। इस तरह वो अपनी नींद पूरी कर रहा था। इसी तरह रात के अंधेरे में ट्रेन का सफर शुरू रहा। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो इमरान की आंख खुल गई। उसने देखा कि आसमान पर सुबह की सफेदी फैल रही थी और बाहर मकान और इमारतें नजर आ रही थीं। मालूम हुआ कि हैदराबाद का स्टेशन आ रहा है। ट्रेन हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर पहुंचकर रुक गई। काफी बारौनक और वसीओ अरीज प्लेटफॉर्म था। यहाँ से इमरान को विजयवाड़ा जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन से उतरकर उसने टी स्टॉल पर खड़े होकर चाय का ग्लास लिया और स्टॉल वाले से विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि दिन के 8:15 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 से विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ी चलेगी। यहाँ सब लोग उर्दू में बात कर रहे थे। तेलुगु जबान भी सुनने में आ रही थी, मगर उर्दू बोलने वालों की तादाद ज्यादा थी और ये लोग जाहिर है कि मुसलमान थे। यहाँ मुसलमानों का पहनावा अचकन है। मुसलमान सुर्ख तुर्की टोपी भी पहनते हैं। इमरान ने स्टेशन पर ही थोड़ा बहुत नाश्ता किया और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आकर एक कोने में बैठ गया। ट्रेन के आने में अभी 1 घंटा बाकी था।
اس نے انگریزی کا ایک اخبار خرید لیا تھا اور بینچ پر بیٹھا اسے پڑھتا رہا۔ درمیان میں وہ اخبار سے نظریں ہٹا کر دائیں بائیں دیکھ بھی لیتا کہ کہیں کوئی خفیہ پولیس والا آدمی تو اس کے پیچھے نہیں لگا ہوا، لیکن ابھی تک ایسی کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ کسی نہ کسی طرح 1 گھنٹہ گزر گیا اور وجے واڑہ جانے والی گاڑی آ گئی۔ اس ٹرین میں بھی بھارت کی دوسری ریل گاڑیوں کی طرح کافی رش تھا۔ عمران ایک ڈبے میں بیٹھ گیا۔ ٹرین حیدرآباد کے اسٹیشن پر کافی دیر ٹھہری رہی، پھر روانہ ہو گئی۔ یہ سارا سطح مرتفع کا علاقہ تھا، کھیت بھی تھے مگر زیادہ زمین پتھریلی تھی۔ تاڑ اور ناریل کے درخت زیادہ دکھائی دیتے تھے، اونچے نیچے ٹیلے بھی تھے، آسمان صاف تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ٹرین دن کے 12 بجے کے قریب وجے واڑہ پہنچی۔ یہ شہر بھی جنوبی بھارت کے اہم شہروں میں سے ایک ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے۔ سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں مچھلی کی بڑی بھاری منڈی ہے۔ یہاں سے جنوب کی جانب گنٹور، نیلور اور مدراس کو گاڑیاں جاتی ہیں۔ اس علاقے میں دریائے گوداوری سمندر میں گرتا ہے۔ یہاں عمران کو ہاشم خان سے ملنا تھا۔ وہ ٹرین سے اتر کر ایک آہنی ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور آنے جانے والوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس ٹرین کو وہیں سے حیدرآباد واپس جانا تھا، چنانچہ اس کے پہلے مسافر سارے کے سارے اتر گئے اور حیدرآباد جانے والے مسافر سوار ہونے لگے۔ عمران نے ایک درمیانے قد کے آدمی کو دیکھا کہ وہ ہر ڈبے کے قریب سے گزرتے ہوئے اندر جھانک کر دیکھ لیتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عمران نے ہاشم خان کو پہچان لیا۔ گھنگریالے سیاہ بالوں اور گہری سانولی رنگت والا یہ مضبوط جسم والا آدمی ہاشم خان ہی تھا۔ عمران ستون سے ہٹ کر آگے ایک ڈبے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاشم خان ڈبوں میں جھانکتا ہوا اس کے قریب آ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے بھی عمران کو پہچان لیا تھا کیونکہ عمران کی فوٹو اس کے پاس بھی تھی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ پھر ہاشم خان عمران کو اشارے سے ایک طرف لے گیا۔ اس نے کوڈ کا خفیہ جملہ بولا۔ اس کے جواب میں عمران نے بھی خفیہ جملہ بول دیا۔ اس کے فوراً بعد ہاشم خان نے عمران سے ہاتھ ملایا اور اردو میں کہا، میرے ساتھ آ جاؤ۔ ہاشم خان نے سیاہ پتلون اور بھورے رنگ کی بشرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ عمران کو مال گودام والے چھوٹے دروازے میں سے باہر لے گیا۔ باہر ایک طرف ٹیکسی کھڑی تھی۔ ہاشم خان نے کہا، یہ میری اپنی ٹیکسی ہے، میں یہاں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ عمران خاموشی سے ہاشم کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ٹیکسی ایک طرف روانہ ہو گئی۔ اس سے پہلے عمران کو اس شہر میں آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ٹیکسی شہر کی بڑی سڑکوں پر آ گئی جس پر سے بھاری ٹریفک گزر رہی تھی۔ ہاشم خان نے کہا، یہ سڑک گنٹور کو جاتی ہے۔ عمران سڑک کی دونوں جانب ان درختوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے سڑک پر سایہ کر رکھا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد درختوں کے جھنڈ ختم ہو گئے اور ان کی گاڑی نسبتاً کم آباد علاقے میں سے گزرنے لگی۔ دونوں جانب کھیت بھی تھے، دور دور عمارتیں بھی تھیں اور ان کے عقب میں بھورے رنگ کی پہاڑیاں تھیں جو شمال مشرق کی طرف پیچھے ہٹتی چلی گئی تھیں۔ شہر کی آبادی بہت پیچھے رہ گئی تھی اور گاڑی ویران علاقے میں داخل ہو گئی تھی۔ سامنے 2-3 چھوٹی پہاڑیاں تھیں، ان کے درمیان خودرو جھاڑیاں اور درخت تھے۔ ہاشم خان بولا، ہمیں ان پہاڑیوں کے پیچھے جانا ہے۔ ان پہاڑیوں کے پیچھے ایک تالاب تھا جس کے کنارے پر اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ تالاب کے عقب میں ٹین کی چھت والا ایک گراج تھا۔ باہر گاڑی کا ایک ڈھانچہ سا پڑا ہوا تھا۔ قریب ہی 2 اسکوٹر تھے جن میں سے ایک کا اگلا ٹائر غائب تھا اور دوسرے کی گدی اکھڑی ہوئی تھی۔ صاف لگتا تھا کہ یہ کوئی آٹو ورک شاپ ہے۔ ہاشم خان نے گاڑی ایک طرف کر کے کھڑی کر دی۔ گاڑی کی آواز سن کر گراج میں سے ایک مستری ٹائپ کا آدمی باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں پانا تھا جس سے ٹائروں کے پیچ وغیرہ کسے جاتے ہیں۔ اس نے تیلگو زبان میں کچھ کہا۔ ہاشم خان نے اسی زبان میں اسے کوئی جواب دیا۔ وہ آدمی گراج میں واپس چلا گیا۔ ہاشم نے عمران سے کہا، یہ اپنا سیکیورٹی گارڈ ہے اور مسلمان ہے۔ عمران نے ٹیکسی میں سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا، یہ ورک شاپ اسی کی ہے؟ ہاشم نے آہستہ سے کہا، یہ ورک شاپ نہیں ہے۔ عمران ہاشم خان کے پیچھے پیچھے ورک شاپ میں داخل ہو گیا۔ وہاں دیوار کے ساتھ 2-3 ڈرم رکھے ہوئے تھے۔ ایک میلی سی میز پر گاڑیوں کی مرمت کرنے والے اوزار پڑے تھے۔ فضا میں پیٹرول اور ڈیزل آئل کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ورک شاپ کی عقبی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ مستری ٹائپ کا آدمی جو سیکیورٹی گارڈ تھا دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ ہاشم خان اور عمران دروازے میں سے گزر کر دوسری طرف آ گئے۔ دوسری جانب ایک تنگ سی کوٹھڑی تھی جس میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے پرانے ٹائروں کا کونے میں ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک دھیما سا بلب جل رہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے ورک شاپ کا دروازہ بند کر دیا اور خود باہر ہی رہا۔ ہاشم خان ٹائروں کے ڈھیر کے پیچھے آ گیا۔ عمران اس کے ساتھ تھا۔ ہاشم نے ایک جگہ سے 3-4 ٹائروں کو ہٹا دیا۔ ان کے نیچے فرش تھا۔ فرش لکڑی کا تھا۔ ہاشم نے جھک کر ایک جگہ سے فرش کا تختہ اٹھا دیا اور عمران سے کہا، ہم نیچے جائیں گے۔ نیچے ایک سرنگ سی بنی ہوئی تھی۔ یہ ایک قدرتی سرنگ لگتی تھی۔ ہاشم بولا، یہ ہمارا خفیہ ہائیڈ آؤٹ ہے۔ تو
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।